تو یہ 2005 کی بات ہے جب مجھے میرے ان احباب نے کہا کہ چونکہ آپ موضوع طبع ہیں، اشعار پر رائے بھی اچھی دیتے ہیں، ان کا خیال تھا دوستوں کا، تو تب ایک تحریک انہوں نے مجھے دی، اور یوں 2005 میں پہلی مرتبہ محفل مسالمہ میں بحضور مولا حسین ایک سلام پیش کرنے کا اعزاز مجھے ملا۔ میں اپنا دل کھول کے رکھوں گا کہ آج تک میں اپنے نہ کسی سلام سے نہ منقبت سے، حد تو یہ کہ میں اپنی کسی غزل سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوں کہ بہت زیادہ پسند کروں۔ میں اپنی قوم کا مشکور ہوں۔ اس کردوں میں کتنے عارف ہوں گے انجم صاحب جو گم رہے ہیں، کتنے ذیشان مہدی ہوں گے، کتنے فرمان خیال ہوں گے، کتنے محمد علی انجم ہوں گے، لیکن اگر آپ کو اگر چنا گیا ہے، آپ پہچانے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پبلک رسپونڈ کر رہی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ تو ہے، وہ یہ کہ یہ سارا علاقہ ادب نواز ضرور ہے، لیکن ادب نواز ہونا الگ بات ہے، ادیب نواز ہونا الگ بات ہے۔ ہمارے لیے پبلک کی، کمیونٹی کی عزت تو بہت رہی، لیکن حوصلہ افزائی کا جو لیول ہے حکومت کی جانب سے انتہائی مایوس کن، اداروں کی جانب سے انتہائی مایوس کن۔ استاد ہونے کے ناطے ایک سوال آپ سے لازمی طور پر کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ ادب ہی ہے جو معاشروں کو پہچان دیتی ہے، اور ادیب ہی ہوتے ہیں جو معاشروں کو در حقیقت بچاتے ہیں۔ پھر ہمارے اسکولوں میں ادب کو اتنی توجہ اور اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اب ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں آپ بات کرتے ہیں انجم صاحب، آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے اس میں۔ ہمارے ہاں ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ تعلیم کی بات کرتے تھے تو تعلیم میں ایک دن مخصوص ہوتا تھا جس کو بزم ادب کا دن کہا جاتا تھا۔ شعراء ادبا پڑھایا کرتے تھے۔ آج اس کو ہم نے مکمل کاروبار بنا دیا۔ آپ نمبر گیننگ کے لیے پڑھاتے ہیں۔ آج یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بچے نے سیکھا کتنا ہے۔ آج آپ ایک مخصوص سلیبس میں ایک انسان کی ذہانت کو آزماتے ہیں، اگر وہ وہاں پرسنٹیج دے دیتا ہے تو ہم اس کو قابل مانتے ہیں۔ یہ مجموعی طور پہ نظام تعلیم کی خرابی ہے، اور اسی کی ایک ضمنی شاخ ہے کہ آج ہم ادب کی طرف بھی، ہم ایک اچھا ادیب اگر تخلیق نہیں کر پا رہے یا اس کو منصب شہود یا منصب وجود پہ نہیں لا پا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے انجم صاحب کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم کئی ملٹی ڈائمینشنلی کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں نے اب روایتی چیزیں پیدا کرنی شروع کر دی ہیں۔ ہمارے ہاں اب جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کریٹیو آرٹ والی بات جو کی گئی تھی، یہ تخلیق کا جو مرحلہ ہوتا ہے نا، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، چاہے وہ ایک ماں بچہ جن کے دے رہی ہو یا ایک شاعر شعر جن کے دے رہا ہو۔ اب معیار کی طرف آتے ہیں۔ جی قبلہ، بلتستان میں ادبی جو معیار ہے اس سے کتنے مطمئن ہیں، اور کیا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ارتقاء پذیر ہے۔ ایک تو اردو ادب کا اپنا ہی اگر آپ حال دیکھیں تو اردو ادب آپ کے ہندوستان میں، جس میں پاکستان اور انڈیا دونوں شامل ہیں، اب بھی ارتقاء پذیر ہے۔ تو ایسے میں بلتستان کی صورتحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ حوصلہ افزا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، بہتری کی گنجائش کی اگر ہم بات کریں گے تو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا ہوں کہ یہاں پر ادیب کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں شاعر کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، وہ فائنینشلی کتنا ساؤنڈ ہے، وہ اپنے کام کو کتنا وقت دے سکتا ہے۔ ایک دور تھا انجم صاحب کہ ایک شعر کی تخلیق پر اس کو ایک سال جو ہے نا کے لیے، ہاں بالکل، ایک سال کا معاش کا اعلان کر دیا جاتا تھا کہ جناب یہ پورے سال اب لکھیں گے، کوئی اور کام نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بالکل۔ اب حالات ایسے ہیں کہ یہاں کا شاعر، یہاں کا لکھنے والا، وہ نوکری بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، بچوں کو بھی دیکھتا ہے، فکر معاش میں دبا ہوا بھی ہے، یعنی کہ اس کا آدھا خیال تو ٹینشن میں گزر جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں تو میں یہاں پر بلتی، اردو اور شنا تینوں ادب میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے، کیونکہ میں تحقیقی ادب کا طالب علم ہوں، ایم فل کر رہا ہوں نمل یونیورسٹی سے، تو اس تناظر میں بھی میں نے تھوڑی بہت جو اپنی ریسرچ کی ہے، ماشاءاللہ سے یہاں پر کہیں سے بھی ادب کا معیار نیچے نہیں ہے۔ تخیلات کی زمین میں آپ کو ایسے ایسے شعراء نظر آئیں گے کہ جن کو سن کے آپ دنگ رہ جائیں گے، اور فی زمانہ اس وقت بھی موجود ہیں آپ کے پاس ایسے شعراء کہ انہیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو یہ پاکستان کی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اپنے نام کا لوہا منوا سکتے ہیں۔ میں انتہائی حقیر آدمی ہوں، میں بہت چھوٹا سا اور انتہائی معمولی گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ہوں، لیکن انجم صاحب اس بات کی گواہی آپ بھی دیں گے کہ چائنا، نجف، عراق، ایران، کوئی ملک شاید ایسا نہ ہو کہ جہاں حسینیت کی آواز اور ہماری آواز نہ گئی ہو۔ اٹ مینس کہ آپ کی تخلیق ہی گئی نا۔ بالکل۔
بالکل بالکل. تو جہاں یہ مقام شکر ہے وہاں انڈائریکٹلی دیکھیں تو شاید پھر آپ اس کو کوالٹی وائز بھی تو ریٹنگ کر سکتے ہیں. صحیح بات. ادبی تنظیموں کے کردار سے کتنے مطمئن ہیں؟ ادبی تنظیموں کی کردار کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں 50-50 یہاں پر معاملات ہیں. بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہماری ادبی تنظیموں ہی نے یہ جو جن مسائل کی طرف ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان کو اگر فوکس کیا ہوتا یا ان کو ایڈریس کیا ہوتا تو آج صورتحال دوسری ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اس حوالے سے میں نے 50-50. باقی دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان ادبی تنظیموں ہی کے مرہون منت ہم لوگ یہاں تک آئے ہیں. پلیٹ فارم ہے, بڑے بڑے شعراء کو وہاں سے یہاں مدعو کر کے لایا جاتا ہے. اس طرح آپ کا کام ان کے سامنے آ جاتا ہے, کمپیریٹیولی بات ہو جاتی ہے. افتخار عارف ہوں, احمد فراز ہوں, سرفراز شاہد ہوں, عطا اللہ قاسمی ہوں, اب میں کن کن کے نام گنواؤں, بہت سارے نام تو میں خود بھی بھول گیا ہوں. ان تخلیق کاروں کو یہی ادبی تنظیمیں یہاں لے کر آئیں. صحیح بات. اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو آج بھی ہمارے بہت سارے دوست ہیں. مثال کے طور پہ میر اسلم ساہر صاحب بزم الفن چلا رہے ہیں, ہمارے ذیشان میری صاحب فکر فورم چلا رہے ہیں, مطلع ادب ہمارے نصیر صاحب چلا رہے ہیں, بہار ادب میں ہمارے افضل رویش بھائی وغیرہ, شاید غالباً اگر صدارت ان کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن ٹیم ان کی ہے. یہ سب اپنی اپنی جگہ تخلیق کا کام کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. ایک ہے مینجمنٹ سکلز, آپ اس کو پروفیشنلی کہاں تک لے کے چل رہے ہیں. ایک ہے آپ کریٹ کچھ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں. تو ان سب نے کریشن کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے, اور اس کریشن کو آگے ڈسپلے کرنے میں کچھ تنظیموں نے تو بہت اچھا کام کیا ہے. صحیح. صرف مشاعروں کے حد تک تو ٹھیک ہے, مشاعرے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں. مقالوں کی کوئی نشست, تنقیدی, نثری ادب, ہاں بالکل, اس پہ بالکل کام نہیں ہو رہا. اس حوالے سے کیا کہنا؟ دیکھیں نا, میں آپ سے یہ عرض کروں اپنا انجم صاحب کہ ہر موضوع تبع شاعر اچھا نثر نگار ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور ہر نثر نگار شاعر ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو جب آپ منثور یا نثری ادب کی بات کرتے ہیں تو یہاں ان مصنفین کی بھی کچھ انجمنیں قائم ہیں. ایک تو یہ سوال, اس سوال کا جواب مجھ سے بہتر وہ لوگ دے سکتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے. لیکن اگر آپ ایک بطور سامع یا ایک طالب علم کے اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی ایک شوق رکھتے ہیں تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ نثری ادب کی اوورآل صورتحال کہیں پر بھی اتنی بہتر نہیں ہے جتنی منظوم ادب کی رہی ہے شروع ہی سے. پاکستان میں بھی نثری ادب ابھی بہت پروان چڑھ رہا ہے تو بھی اس کی رفتار بہت سلو ہے. پھر یہاں پر یہ ہے کہ یہاں اس ضمن میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بلکہ میں آپ کے اس اسی سوال کو ہم دونوں کا مشترکہ سوال بنا کے میں ہمارے ناظرین تک رکھ دیتا ہوں اور ان لوگوں تک رکھتا ہوں جو خواص ہیں. اگر ان تک ہماری یہ بات جا رہی ہے تو انجم صاحب ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ناول نگاری کے لیے, انشا پردازی کے لیے, یہاں پر خاکے مضامین, یہاں پر داستان, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نثری ادب کو پروموٹ کرنے کے لیے اگرچہ منظوم ادب کو بھی پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حکومتوں کا کام ہے. امجد زیدی صاحب اس وقت ہمارے اسپیکر ہیں, خود شاعر ہیں, ان سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ابھی حکومت آئی ہے میں کچھ لوگ خود ادب پرور شخصیت جی ان سے بھی ہم امید رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ سے بتاؤں کہ ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر راجہ اعظم خان صاحب بلتستان کے, میں کہتا ہوں کہ صف اول کے جیت اور بہت بڑے تخلیق کار راجہ محمد علی شاہ صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ نوازے, ان کے فرزند ہیں. خاندانی طور پر بھی ہمارے جو راجگان صاحبان تھے یہ لوگ ادب نواز رہے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. اب یہ تو ان کا فرض بنتا ہے نا. ابھی آپ گورنر صاحب ہیں مقپون, راجہ جلال مقپون صاحب, یہ ان لوگوں کا فرض بنتا ہے. میں اب اس پلیٹ فارم پہ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ابھی تک تو موجودہ صورتحال انتہائی مایوس کن ہے. آگے اگر یہ لوگ کچھ کرتے ہیں تو ہم انہیں سلام کریں گے, قدر کریں گے, دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور نہیں کر سکتے تو دن گزرتے جائیں گے. عارف صاحب کی کتاب کا ایک مدت سے انتظار ہے, کب آئے گی کتاب؟ ارجن صاحب آپ کھینچ کے لگتا ہے جان بوجھ کے ایسے سوالات کر رہے ہیں کہ جن کے جوابات تلخ ہوں. میری 3 طرح کی کتابیں زیر طبع ہیں. منقبت سلام کی کتاب, خالصتاً نوحے کی کتاب, اور غزلیات اور نظموں کی کتاب. غزلیات اور نظموں کی کتاب کے حوالے سے میں نے خود ترجیح نہیں رکھی تھی, اس کا میں اقرار کرتا ہوں. جبکہ میں منقبت اور نوحوں کی جو 2 الگ الگ کتابیں ہیں ان کا مواد بالکل تیار ہے انجم صاحب. مواد تو بہت زیادہ ہے لیکن ان کی سلیکشن بھی کر کے میں نے چیزیں تیار کی ہوئی ہیں. کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں سے کچھ تو میں شاید آپ کے سامنے یہاں رکھ سکتا ہوں کہ مجھے مواد کی جمع آوری میں مسائل رہے, آج ان کو ترتیب دینے میں مسائل ہیں. اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو اگر میں اس پلیٹ فارم پہ کروں تو کوئی خدا نخواستہ کوئی اور تاثر نہ جائے. انجم صاحب
کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ جانتے ہیں نا آپ کہ کتاب کی تخلیق کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک. تخلیق کار میں نے پہلے کہا میں آرٹ کریٹ کر سکتا ہوں لیکن میں فائنانس کریٹ نہیں کر سکتا ذہن سے. بالکل صحیح. بالکل بس اللہ پاک ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ورنہ آپ سے بہت سے حاصل گفتگو کرتے. کلام کی طرف آتے. کوئی نمونہ کلام ہمارے سامعین کے گوش گزار کیجیے گا. ایک سلام بھی ہو, ایک غزل بھی ہو, ایک نظم بھی ہو موجودہ حالات کے تناظر میں. جی چلو آپ کی بڑی محبت. میں ایک منقبت سے آغاز کروں گا کیونکہ رسائی ادب ہی سے میری پہچان ہے, تو یقیناً پھر آپ دیکھیں کہ اس ضمن میں ایک منقبت بحضور مولا علی علیہ السلام 13 رجب کو اس کلام کی تخلیق ہوئی تھی. جو اشعار یاد آ رہے ہیں میں وہی سناتا ہوں کیونکہ یہاں مجھے چیز نہیں مل رہی. عرض ہے کہ 13 رجب کو جو کیفیت بنی تھی اس پر ہے کہ 13 رجب کو کیا ہو سکتا ہے کہ بن کے حیدر کا قلندر بھی تو آ سکتا ہے, بن کے حیدر کا قلندر بھی تو آ سکتا ہے, آسماں آج زمین پر بھی تو آ سکتا ہے, آسماں آج زمین پر بھی تو آ سکتا ہے. اور آئے دنیا میں علی تو یہی معلوم ہوا, آئے دنیا میں علی تو یہی معلوم ہوا. شعر دیکھیے گا کہ آئے دنیا میں علی تو یہی معلوم ہوا, ایک کوزے میں سمندر بھی تو آ سکتا ہے, ایک کوزے میں سمندر بھی تو آ سکتا ہے. اور جب کھلی چشم عقیدت تو یہ دیکھا میں نے, جب کھلی چشم عقیدت تو یہ دیکھا میں نے, کعبہ خود کعبے کے اندر بھی تو آ سکتا ہے, کعبہ خود کعبے کے اندر بھی تو آ سکتا ہے. اور انجم صاحب آپ کے ایک سوال کا جواب ہے یہاں پر, آپ دیکھیے گا کہ اس عقیدے پہ ہی تا عمر لکھی مدح علی, رزق میرا میرے گھر پر بھی تو آ سکتا ہے. اور یا علی کہہ کے میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے صاحب, وقت یہ لحد کے اندر بھی تو آ سکتا ہے. اور غزل کے حوالے سے ہاں میں وہی غزل سنا دیتا ہوں جس کی ردیف تھوڑی سی لمبی فی الحال یاد یہ یار ہے کہ یوں لگا پھولوں کے سارے ہار پتھر ہو گئے, یوں لگا پھولوں کے سارے ہار پتھر ہو گئے, ہم ہوئے جب آئینہ تو یار پتھر ہو گئے, ہم ہوئے جب آئینہ تو یار پتھر ہو گئے. اور جب تلک تھا ساتھ تیرا ہم بڑے انمول تھے, تو نے جب چھوڑا تو ہم بیکار پتھر ہو گئے. اور ہم نے ایک دوسرے کو جب دیکھا جدا ہوتے ہوئے, ہم ہوئے اس پار وہ اس پار پتھر ہو گئے. اور میں نے سچ کو سچ ہی لکھا ہے صدا عارف صاحب, بس اسی خاطر میرے اشعار پتھر ہو گئے. اور ہاں یہ دو غزل کے 2 اشعار ہیں, یہ میں سنانے کی اجازت چاہوں گا کہ حال اور حالات سے. مجھے ایک مطلب میرے دوست نے بات کی تھی کہ عارف یار آپ پورے مولوی بن گئے ہیں, تو میں ان دوست تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حال اور حالات سے لگتا ہے کہ بدلا ہوں میں, حال اور حالات سے لگتا ہے کہ بدلا ہوں میں, لیکن اتنا جان لے کہ آج بھی تیرا ہوں میں. اور میر اور غالب میں سمجھاتا ہوں دنیا کو مگر, ایک ٹیچر کی لائف ہم گزار رہے ہیں, میر اور غالب میں سمجھاتا ہوں دنیا کو مگر کون ہے عارف صاحب اب تک نہیں سمجھا ہوں. شکریہ انجم صاحب. بہت خوب. آج ہماری گفتگو ہوئی جناب عارف صاحب سے. آپ وطن عزیز کے نامور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور انہی کے ایک شعر کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ تم نہیں جانتے یک طرفہ محبت کیا ہے, یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں. پروگرام کے میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے, کسی اور شاعر کے ساتھ دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.